اچھا جی، آج ہم آپ کے سامنے بشریٰ طوبہ کے بعد مبینہ طور پر ہانیہ خان کے شوہر عامر لیاقت حسین سے متعلق اہم ترین انکشافات رکھیں گے جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عامر لیاقت حسین کی نہ صرف پی ایچ ڈی کی ڈگری جعلی ہے بلکہ انہوں نے اردو یونیورسٹی سے 2012 میں جو ماسٹر کیا وہ بھی دراصل جعل سازی سے کیا۔ بہت ہی اہم دلچسپ معلومات تمام شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، یہاں تک کہ آپ کو عامر لیاقت کو جاری ہونے والا انرولمنٹ کارڈ تک کا نمبر بتائیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو جاری کریں تو سب سے پہلے آپ کو خود بخود پہنچ جائے۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے کہ عامر لیاقت جو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتے ہیں ان کی پی ایچ ڈی کا تو سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ عامر لیاقت نے پی ایچ ڈی کرنے کے تقریباً 10 سال بعد ماسٹر کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، وہ کوشش کیسے کی آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا نیوز کی ایک سینئر صحافی حامد الرحمان اوان ہے جو اس سے قبل روزنامہ نئی بات کراچی اور دیگر بڑے صحافتی اداروں میں کام کر چکے، ساتھ ہی صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم کراچی یونین آف جرنلسٹ کے سابق سیکرٹری ہیں اور شعبہ تعلیم اور صحت کے مایہ ناز صحافی جانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے 12 جنوری 2012 ہی میں عامر لیاقت حسین کی ماسٹرز کی ڈگری کا بھانڈا پھوڑا۔ ان کی ایک تحریر آج بھی ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مکمل تفصیلات کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ حامد الرحمان کے مطابق عامر لیاقت حسین نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایم اے میں داخلہ لیا اور وفاقی جامعہ اردو میں ماسٹرز آف آرٹس ایم اے تاریخ اسلام کے 3 سیمسٹرز میں ان کی جگہ دوسرا امیدوار امتحانات میں شریک ہوتا رہا۔ یونیورسٹی ذرائع کے مطابق عامر لیاقت کی جانب سے 26 نومبر 2010 کو انرولمنٹ فارم اور 1700 روپے فیس جمع کرائی گئی جس کا واؤچر نمبر 3575 ہے۔ اسٹوری کے مطابق عامر لیاقت حسین نے جامعہ اردو سے 3 سیمسٹر مکمل کیے لیکن وہ کسی بھی امتحان میں شریک نہیں ہوئے اور ان کی جگہ کوئی اور طالب علم امتحانات میں شریک ہوتا رہا۔ اس حوالے سے جامعہ اردو کے سینئر اساتذہ نے اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ عامر لیاقت حسین کی جگہ ایم اے تاریخ اسلام کے امتحانات میں اصل امیدوار کی جگہ دوسرے امیدوار نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت حسین نے اصل دستاویزات پر داخلہ لیا لیکن جامعہ میں داخلے کا طریقہ کار موجود ہے جس کے تحت کوئی بھی طالب علم جامعہ میں داخلہ اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر کلاسز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر 75% حاضری کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے طالب علم کو امتحان میں شرکت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ لیکن عامر لیاقت حسین کے معاملے میں کسی بھی طریقہ کار کو عمل درآمد نہیں کیا گیا اور عامر لیاقت حسین کو کبھی بھی جامعہ اردو میں نہ کلاسیں لیتے ہوئے دیکھا گیا اور نہ ہی امتحان میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ جامعہ اردو کے دیگر اساتذہ نے بھی اپنے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ ان کے لیے بھی یہ حیرت کا باعث ہے کہ غیر مستند پی ایچ ڈی ڈگری کے حامل عامر لیاقت حسین جامعہ اردو کے طالب علم ہیں اور لیکن انہیں نہ ہی کبھی جامعہ اردو میں کلاسز لیتے ہوئے دیکھا گیا اور نہ ہی کسی امتحان میں شریک ہوئے۔ اچھا جی، جیسے ہی یہ خبر بریک ہوئی تو جامعہ اردو کی انتظامیہ نے سابق وفاقی وزیر اور موجودہ پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت حسین کے 3 سیمسٹر کا ریکارڈ سیل کر دیا۔ شعبہ تاریخ اسلام کے چیئرمین کو جاری کیے گئے خط میں ان سے وضاحت طلب کی گئی کہ کوئی طالب علم کلاسز اور امتحان لیے بغیر 4 سیمسٹر میں کیسے پہنچ گیا۔ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جس سے 3 دن میں رپورٹ طلب کی گئی۔ اچھا، ہم اگلے ویلاگ میں کوشش کریں گے کہ سینئر صحافی حامد الرحمان کو لائن اپ کریں اور انہی سے پوری سٹوری سنیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو تو اس کے جوابات مل سکیں۔ یقیناً عامر لیاقت حسین کی جعلی ڈگریوں سے متعلق سن کر آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے کہ ایک ایسا آدمی جو دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، سیاستدان بھی ہو، وہ کیسے شہرت پانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ جعل سازی سے ڈاکٹر کا نام لگاتا ہے۔ عامر لیاقت سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ جعلی ڈگری ہو یا ہانیہ اسکینڈل، آپ کے ذہن میں عامر لیاقت کیسا ہے؟ سچا، پاک باز یا پھر ہانیہ ٹھیک کہتی ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آخر میں ایک بار پھر گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔